اس سے اگلی بات ہے، جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں کہ اس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، یہ کلمات کفر ہے کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم الغیب کے ساتھ۔ جو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے، یہ کلمات کفر ہیں کسی شخص کے بارے میں بولنا، کیونکہ اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ فلاں پر عذاب الہی آیا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اس کی بیوی بھی اسے الگ ہو گئی، وہ کافر ہو گیا۔ اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اسی کا کلپ کہ یہ کہتا ہے کہ منگول مسلمانوں پر عذاب بن کے آئے، تو یہ اپنے ہی فتوے سے کافر ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس کی دو کفریہ باتیں، اپنے ہی قول سے کافر بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جناب جو کسی کو کہتا ہے کہ اس پر عذاب آ گیا ہے تو یہ کلمہ کفر ہے، اور خود یہ کہتا ہے کہ منگول جو ہیں یہ عذاب الہی بن کر آئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت قرآن سے ثابت ہے، جو ان کا انکار کرے گا، ان کی صحابت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ بعد میں کہتا ہے نہیں، اگر کوئی صحابی کا انکار کر لے تو کافر نہیں ہوگا، قرآن سے پہلے ثابت کر رہا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 40 ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابت کا انکار کرے، قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار ہے، تو قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہوتا ہے۔ تو بعد میں پیترا بدلتا ہے، نہیں ہم نے کلمہ پڑھتے ہوئے حضرت ابوبکر کا نام تو نہیں لیا ہوتا، تو ان کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ کفر ہے آپ کے بقول، اور یہ سارا اس پر اجماع ہے کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ یہ دو کفر اس نے کر لیے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کس طرح کہتا ہے کہ منگول جو ہے وہ عذاب بن کر آئے۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہو کہ میں ایکٹنگ کرتا ہوں، مجھے جینوئنلی کوئی غصہ نہیں آتا، اور میں اس کے اوپر اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا ہے الحمدللہ کہ مجھے واقعی کوئی غصہ نہیں آتا۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے، مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے جدوں وہ کافر سن، اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تے ان بھی بابے انہوں نے وڈنے نے۔ تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیا ہے، اوتھے کو صوفی کام نہیں آیا، جدوں منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ ظاہر ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پہ آتی ہیں، کبھی اس کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، کبھی آزمائش کی صورت میں۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ پیغمبر وقت دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی آنے والی تکلیف جو ہے اسے آپ قطعاً عذاب الہی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ خالصتاً علم الغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جو کہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص ہے۔ کیسی گستاخی کرتے ہیں، ہم منگولوں نے کاٹ کے رکھا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ میں منگول ہوں۔ ایک تو یہ کفر کر رہا ہے اپنے ہی فتوے سے، دوسرا یہ فخر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ باپ دادا پر فخر کرنا، جاہلی نسب پر فخر کرنا۔ اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کو دور کر دیا ہے، تمہیں ایمان و اسلام سے معزز بنایا ہے، تم فخر کر رہے ہو۔ اور آگے سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، اس نے فخر کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک شخص نے فخر کیا تھا، میرا فلاں باپ ہے، میرا فلاں باپ، 9 اس نے نسب گنائے تھے، تو اللہ نے وہی فرمائی کہ 9 کے 9 سارے جہنمی ہیں اور تو 10واں بھی جہنمی ہے، جو جاہلی نسب پر فخر کرتا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، باز آ جائیں وہ قوم جو اپنے ان آبا اجداد پر فخر کر رہی ہیں، جو مر چکے ہیں، وہ جہنم کا کوئلہ بن چکے ہیں، اور یہ فخر کر رہا ہے۔ ہم منگولوں نے ان کو کاٹ کے رکھا ہے، مسلمان شہید ہوئے اس پر یہ فخر کر رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے، اور جس کے دل میں بغض آ جاتا ہے تو وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا دشمن بنے گا تو اس طرح اپنے ہی فتوے سے کافر بنے گا۔ اس کے باباجی البانی انہوں نے لکھا ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 409 اور مشکات المصابیح میں حدیث ہے 4902، آپ علیہ السلام فرماتے جو شخص جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے
تو اس سے کہو کہ اپنے باپ کا آلت نسل کاٹ کے منہ میں لے لے، اور یہ بات کنایے سے مت کہو، ڈائریکٹ کہو کہ اتنا تو جاہل آدمی ہے، تو جاہل نسب پر فخر کر رہا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث ہے 3955، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، لوگ اپنے فوت شدہ آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، وہ تو دوزخ کے کوئلے ہیں، یا وہ اللہ کے یہاں کرم نجاست سے بھی زیادہ حقیر ہیں، جو کہ اپنی ناک سے غلاظت دھکیلتا ہے، یعنی جو فخر کرتا ہے۔ بے شک اللہ نے آبا و اجداد پر تمہارے جعلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے، بس وہ فخر کرنے والا مومن، متقی یا فاجر بدبخت، تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک اللہ نے آبا و اجداد پر تمہارے جعلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے، اللہ نے ختم کر دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے باز آ جائیں، یہ باز نہیں آ رہا، یہ اللہ سے غداری کر رہا ہے، نبی علیہ السلام سے غداری کر رہا ہے، صرف اس کے دل میں بغض آیا ہے۔ کس کا؟ اولیاء کرام کا۔ تو پہلے اس کے دل میں اولیاء کرام کا بغض آیا، اس طرح اس نے کفر جملے کہے اور خود اپنے فتوے سے کافر بن رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے دل میں مزید صحابہ کا بغض آیا، پھر اولیاء سے دشمنی، اب صحابہ سے دشمنی کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی صحابیت کا انکار کرنے والے کو کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ ذرا سنیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، ساتھی سے۔ اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو آپ کی صحابیت کا انکار کرے۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا وہ۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ثابت قرآن سے ثابت ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے خود فتویٰ دیا، ہم نہیں کہہ رہے، خود فتویٰ دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ثابت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور آگے خود کہتا نہیں جناب، ان کو فاسق کہنے والا، ان کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں ہے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو یہ اپنے فتوے سے، کیونکہ قرآن پاک میں ان کی صحابت کا ذکر ہے، تو اپنے فتوے سے یہ 2 مرتبہ کفر کر رہا ہے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کفر کر رہا ہے۔ جو اپنے آپ کو کافر بنا رہے ہیں آپ اس کے پیچھے جائیں گے، یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنا ایمان بچائیں، اپنے آپ کو کافر بنانے والوں سے بچیں، اللہ آپ کو ایسے شریروں کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔